لندن میں ایک پاکستانی فرزانہ نامی خاتون جس کی عمر 40 سال اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی. اس کی ماں لندن کے دوسرے علاقے میں اکیلی رہتی تھی اور اس کا بھی اپنا گھر تھا ماں کا. وہ عمر رسیدہ تھی. اس کی والدہ نے اپنی جو تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ایک اور تقریباً 48 سال کی ایشین خاتون یعنی کہ ملیشین خاتون تھی جس کا تعلق ملیشیا سے تھا اور یو کے میں رہتی تھی, اس کو بھی رینٹ پہ اپنا ایک گھر کا جو ہے نا ایک حصہ جو کہ سرونٹ کوارٹر ٹائپ کمرہ تھا وہ کرائے پہ دے دیا. یہ دونوں خواتین بڑے اچھے طریقے سے رہتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ فرزانہ کی اماں کا انتقال ہو گیا, وہ اس دنیا سے چلی گئیں. فرزانہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے اماں کے گھر شفٹ ہو جاؤں. فرزانہ جو ہے نا اپنی اماں کے گھر شفٹ ہو گئی اور بچوں کے ساتھ, اور یہ گھر جو ماں کا تھا یہ فرزانہ کو مل گیا. فرزانہ رہنا شروع کر دیا, لیکن وہ جو ملیشین خاتون تھی اس نے سوچا کہ اب میں یہاں سے چلی جاتی ہوں, کیونکہ جو لیڈی تھی جس کے ساتھ میں رہتی تھی پاکستانی ایک عمر رسیدہ جو خاتون تھی وہ تو چلی گئی دنیا سے, تو اب اس کی بیٹی آ گیا تو مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے. تو اس نے نوٹس دیا کہ جی میں گھر خالی کر رہی ہوں. تو فرزانہ نے کہا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اماں نہیں رہی تو میں تو ہوں نا, آپ جیسے رہتی ہو ایسے رہی جاؤ. فرزانہ نے پورا اس کو اعتماد میں لیا اور وہ جو خاتون تھی 48 سالہ, اس نے سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے. فرزانہ نے آہستہ آہستہ پہلے تو صحیح اس کے ساتھ وقت گزارا, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو ایک آیا ٹائپ بنا لیا. کبھی کہا میرے بچوں کو اسکول سے لے آؤ, کبھی کہو گھر میں کام کر دو, کبھی کہا برتن دھو دو, کبھی کچھ. وہ جو خاتون تھی ملیشین, اس نے جب سوچا کہ یہ تو باقاعدہ طور پر مجھے نکرانی سمجھ رہی ہے اور گھر کے کام ایسے کرواتی ہے جیسے میں اس سے تنخواہ لیتی ہوں, اگر میں ان کے گھر میں رہتی ہوں میں تو کرایہ دیتی ہوں. لیکن اس نے پھر سوچا کہ اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ اب جناب میں یہاں نکرانی بن کے نہیں رہ سکتی. فرزانہ کو جب اس نے نوٹس دیا کہ میں گھر چھوڑ رہی ہوں, تو فرزانہ نے اس وقت تک مفت کی نکرانی کی عادی بن چکی تھی اور اسے کوشش تھی فرزانہ کی کہ یہ اب کہیں نہ جائے. فرزانہ نے اس کو ڈرایا دھمکایا کہ آپ کہیں نہیں جا سکتی, میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی, اور ساتھ ہی اس کے جو ہے نا وہ چپکے سے اس کے کمرے میں داخل ہو کے نا موقع حاصل کرتے ہی اس کے پاسپورٹ اور دیگر جو چیزیں نا وہ ساری اپنے قبضے میں لے لی تاکہ یہ کہیں جا نہ سکے. وہ جو خاتون تھی وہ اس کے شکنجے میں آ گئی. اس نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا, بڑا سلوک کیا, اور بعد میں جو پتہ چلا کہ اس کو کبھی کبھی مارتی بھی تھی, یعنی کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس نے وہ ہر حرکت اس کے ساتھ کی کہ جو اس کی وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی. چلیں وقت گزرتا گیا. یہ جو فرزانہ ہے نا, اس نے اس خاتون سے اس کی مجبوری کا فائدہ اس طرح کچھ اٹھایا کہ اس کے نام پر اس کو معذور ظاہر کر کے اس کے نام پر جو صرف گورنمنٹ سے نہ صرف امداد جو ملتی تھی وہ بھی لی, جو بڑھاپے کی وجہ سے پیسے ملتے تھے وہ بھی کھانے شروع کر دیے, جو اس کے جو ایک اسپیشل پرسن ہونے کے ناطے جو اس کے جتنے بھی اس کی جو اس کو فوائد ملتے تھے وہ سارے یہ فرزانہ جو ہے نا یہ لینا شروع ہو گئی. وقت گزرتا گیا, کسی کو کیا پتا کہ یہ اچھی بلی خاتون ہے جس کو اس نے پاگل قرار دیا ہوا ہے کہ جی یہ پاگل ہے, اور یہ وہ پاگل کے نام پہ جناب بہت سارے پیسے بھی گورنمنٹ سے کھا رہی تھی, حالانکہ فرزانہ خود بھی بڑی امیر تھی. وقت گزرتا گیا, 16 سال گزر گئے. فرزانہ جس کی عمر 40 سال تھی, اس کی عمر تقریباً 56 سال ہو چکی تھی, اور وہ جو 48 سالہ خاتون تھی اس کی عمر تقریباً 62-63 سال ہو چکی تھی. یہ جناب ایک دن گھر میں وہی جو خاتون ہے وہ کام کر رہی تھی لان میں, اور کسی ہمسائے نے دیکھ لیا اور اس نے سوچا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں یہ جو خاتون ہے اس گھر میں کام کرتی ہے اور اس کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ یہ تنگ ہے اور قید کی طرح جو ہے نا یہاں زندگی بسر کر رہی ہے. اس نے سوشل ویلفیئر والوں سے رابطہ کیا اور کہا کہ اس طرح ایک گھر ہے, اس میں اس طرح کی سچویشن میں نے دیکھی ہے, خاتون ہے, بوڑھی خاتون ہے, اور وہ ایسے کام کر رہی ہے کہ جیسے وہ نہیں اس گھر میں رہنا چاہتی یا جیسے بھی ہے, تو مجھے کچھ ڈاؤٹ ہوا ہے. سوشل ویلفیئر والوں نے ساری معلومات لے کے پولیس کو بتایا. پولیس نے وہاں جا کے جب ان کو وہاں چھاپا مارا, اس خاتون کو دیکھا تو واقعی اس وقت کچھ کام کر رہی تھی, تو وہ رونے لگی. اس نے ساری حقیقت بتا دی اس خاتون نے کہ پچھلے 15-16 سال سے میں اس گھر کی جو ہے نا وہ ملازمہ ہوں اور مجھے مارتے بھی ہیں, بہت کچھ اس نے بتایا. اس کے بعد جب ان گھر والوں سے انویسٹیگیشن کی گئی تو گھر والوں نے بھی سارا کچھ بتا دیا, راز کھل گیا, پیسے جو کھائے تھے سارا کچھ. یہ ایک بڑی شرمناک, دردناک اور گھٹیا سٹوری سامنے جب آئی تو نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ جو دوسرے لوگ تھے ان میں بھی بہت زیادہ پریشانی اور غم و غصہ پایا گیا. ساتھ شرم سے جھک گئے کہ کس طرح ایک بلینئر خاتون نے ایک نکرانی کو جناب زبردستی اس طرح استحصال کیا ہے. کیس چلنا شروع ہو گیا. عدالت نے جب سارے حالات و واقعات کا جائزہ لیا تو انہوں نے اس پاکستانی فرزانہ کو 7 سال قید کی سزا سنا دی اور جیل بھیج دیا. ساتھ ہی کہا کہ جس گھر میں یہ رہتی تھی جو اس کی اماں کا گھر تھا
وہ گھر بیچ کے جتنے بھی اس کے پیسے ہوں گے نا اس بوڑھی خاتون کو دیے جائیں جو کہ بطور ملازمہ زبردستی اس گھر میں اس کو رکھا جا رہا تھا، اس کو سارے پیسے دیے جائیں۔ ایسے ہی ہوا، فرزانہ جیل چلی گئی، گھر بک گیا، پیسے اماں جی کو مل گئے۔ لیکن یہاں دو چیزیں ہیں، دیکھیں باہر کے ملکوں کا انصاف، یہاں پر اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس پر جناب احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیلی ویلاگ ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی کہیں جا کے کوئی انصاف نہیں ملتا، پوری مٹی پلید کی جاتی ہے لیکن جوں تک نہیں رینگتی، ملازم ظلم کی چکی پیستا رہتا ہے اور جو اس کا مالک ہوتا ہے نا وہ پیسہ دے کے ہر جگہ سے بری ہو جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے نا یہ بیسیکلی ایک واقعہ نہیں ہے، ایک ایسی کہانی ہے کہ جس نے واقعی بحیثیت پاکستانی میرا بھی سر شرم سے جھک گیا ہے کہ کیسے کیسے گھٹیا قسم کے آپ فیل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے، پاکستانی کمیونٹی بھی بدنام ہوتی ہے۔ پہلے ہی پاکستانی جو ہے نا وہ یو کے میں ایک تو بہت زیادہ تعداد میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی گرومنگ گینگ کا کیس سامنے آ گیا، کبھی جو کریڈٹ کارڈ کا سکیم سامنے آ گیا، کبھی کوئی سمگلنگ کا کیس سامنے آ گیا، کبھی چرس بوٹی بھنگ ویچن کا کیس سامنے آ گیا۔ ہر کیس میں کوئی نہ کوئی پاکستانی ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہم ایسے کام کریں کہ پیسہ تو آئے گا حق حلال کا، محنت کرنے کے باوجود بھی پیسہ آئے گا۔ میں نے پچھلے دن ایک سٹوری کی تھی، یو کے میں ایک پاکستانی ہے پرویز صاحب جو کہ 21 سال کی ایج تھی 1956 میں جب وہ یو کے گئے تھے، اور آج ان کے یو کے میں جو بیسٹ وے سٹورز ہیں نا ان کی تعداد 200 سے زائد ہے، جو بڑے سٹورز ہوتے ہیں جہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں ہول سیل کی۔ پاکستان میں 2 بڑے سیمنٹ کے کارخانے، بیسٹ وے سیمنٹ کے کارخانے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ بھائی وہ بھی تو یو کے میں گئے تھے، انہوں نے بھی تو زیرو سے سٹارٹ کیا تھا، انہوں نے بھی تو محنت کی، ان کے پاس اتنی دولت آ گئی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یو کے اداروں کو پتہ کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، جس کی وجہ سے یو کے بکنگم پیلس میں شہزادہ چارلس نے ان کو بلا کے ان کو ایوارڈ دیا، یو کے کا ایوارڈ دیا، سر کا خطاب دیا، پاکستان سے تمغہ حسن کارکردگی کا جو ہے نا وہ ان کو نوازا گیا۔ تو کیوں نہیں ہم ایسی چیزیں کرتے کہ جس کی وجہ سے چلے ہمیں تمغے نہ ملے، کم از کم ہم اتنے زیادہ سٹور نہ بنائیں، سیمنٹ کی فیکٹریاں نہ لگائیں، لیکن کمیونٹی کو بدنام تو نہ کریں، اپنی زندگی برباد تو نہ کریں۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا، کب تک چلتا ہے یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیشہ کی طرح اس طرح کے ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستانی یا جو دیسی کمیونٹی میں چھپی کالی بھیڑ ہے نا ان کو بے نقاب کرنا، یہ کسی کی کردار کشی کرنا نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ فرزانہ کی سٹوری جو ہے نا آلریڈی 1.5 سال پرانی ہے، میڈیا میں آ چکی ہے، لیکن میرا بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی جناب ہو سکتا ہے میری ویڈیو دیکھ کے اگر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے تو وہ کہے کہ یار فرزانہ بھی پھڑی گئی تھی نا، ایک دن میں بھی پھڑا جاؤں تو کام چھاڑ دیں۔ اگر کسی نے میری ویڈیو دیکھ کے کوئی نصیحت پکڑ لی تو سمجھوں گا کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ سب کی ہمیشہ میں خیر مانگتا ہوں، آپ سب کی ترقی اور کامیابی کے لیے دعا گو ہوں، جہاں رہیں خوش رہیں، اور ان سے کوئی اجازت۔ اللہ حافظ۔